ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے کچھ سوالات اٹھے جو ہم چاہیں گے کہ ارباب عالمگیر صاحب ان کا جواب دیں اکاؤنٹیبلٹی بل پہ, فرینڈلی اپوزیشن پہ, اور جیسے اسرار شاہ صاحب نے کیا کہ اگر ہونا چاہیے کی بجائے ابھی کیا کرنا چاہیے اور کیا ہوا ہے ابھی تک. دیکھیں جہاں تک اکاؤنٹیبلٹی بل کا تعلق ہے تو پرائم منسٹر صاحب نے کل ہی فلور آف دا ہاؤس پہ اناؤنس کیا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی بل ہم جلد سے جلد لا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی پرابلمس ہیں ان سب کا حل, اور میں بہت اتھارٹی سے کہتا ہوں کہ ان سب کا حل صرف اور صرف ٹرو ڈیموکریسی میں ہے. بیڈ گورننس کو جمہوریت سے کیسے ایکویٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی, اس ملک میں ہمیں 60 سال ہو گئے. 60 سال میں جو جمہوری حکومتیں ہیں شاید 27 سال رہے ہیں, باقی مدت یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ رہا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جمہوریت کو تھرائیو کرنے کے لیے کنٹینیوٹی کی بہت ضرورت ہے. اس پہ تو کسی کو اختلاف نہیں ہے اس بات پہ, لیکن اس طرح ہوتا نہیں ہے. اس طرح ہوتا نہیں ہے. جمہوریت کے ساتھ ایکویٹ کر رہے ہیں کہ گڈ گورننس ہو تو جمہوریت ہوگی, انصاف ہو تو جمہوریت ہوگی. میں آپ سے عرض کروں گا کہ جمہوریت ایک نظام ہے, ایک سسٹم ہے. یہ نہیں ہے کہ جمہوریت میں غلطیاں نہیں ہوتی, کمزوریاں نہیں ہوتی, یہ باتیں ہوتی ہیں. ڈاکٹر زبیر نے کہا کہ آپ بھی تو جمہوریت کو میں عرض کر رہا ہوں نا, میں عرض کر رہا ہوں اس پہ میں یہ اس بات پہ رائے دی جا سکتی ہے کہ ہم نے بہت جو ہے فل فورس سے وہ کام نہیں کیا, بل فائٹنگ نہیں کی جو بہت سے لوگوں کے سامنے تھی. ہم نے جناب علی ہر وقت حکومت کو کٹہرے میں نہیں کھڑا رکھا. ٹھیک, ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ذمہ دار اپوزیشن کا کردار ادا کیا. میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ جب وقت آیا عدلیہ بحال کرنے کے لیے لانگ مارچ میں نہیں, ڈاکٹر صاحب نہ کریں نا, ڈاکٹر صاحب کا اپنا ذہن ہے, وہ اکانومسٹ ہیں, وہ اپنی بات سوچ سکتے ہیں, وہ ہم پر پریشر بھی ڈال سکتے ہیں, وہ ایز اے اسٹریٹجی. لیکن میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ کہاں لکھا گیا ہے کہ جمہوری اگر حکومت ہو تو اس میں غلطیاں نہیں ہوتی. برطانیہ میں جمہوریت جمہوریت کی ماں ہے, وہاں کیا غلطیاں نہیں ہوئیں؟ انہوں نے پرائم منسٹر کو اٹھا کے دوسرے کو جناب, اور وہ جو پہلی سٹنگ گورنمنٹ تھی وہ الیکشن میں آئی, وہ ہار گئی اپنی کارکردگی کی وجہ سے, لوگوں کو نہیں پسند آئی. وہ جمہوریت ہے, آج تک وہاں 400 سال ہو گئے ہیں, جمہوریت دائیں بائیں نہیں ہوئی. میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں چونکہ بار بار سسٹم بریک ہوا ہے, ادارے ٹوٹے ہیں, کرپٹ لوگوں کو, ضمیر فروشوں کو آمروں نے اپنے ساتھ ملایا, نیب کے تھانوں سے کرپٹ لوگوں کو اٹھا کے وزیر بنا دیا گیا, یہ بھی ایک نظام تھا. ابھی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم سسٹم کو, اس کا تسلسل, اس کی کنٹینیوٹی کو انشور کریں. اس میں پیپلز پارٹی اور ان کی جو حکومت ہے اور ان کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کا یہ فرض بنتا تھا اور ہے کہ یہ اس اپنے آپ کو آئین کے حوالے کریں, رول آف لا کے حوالے کریں, جو عدلیہ کے فیصلے وہی باتیں ساری کہ کریں اور ہونا چاہیے. ان کو چاہیے تھا نا, ہم اسی پنجاب میں 60% آپ کی حکومت ہے, وہاں پہ بھی گورننس کے کافی ایشوز ہیں. بنیاد پر نواز شریف صاحب نے کہا کہ آپ ناکام ہو گئے ہیں 2.5 سال میں, اب اسی لیے ہم نے کہا ہے کہ تبدیلی بٹ کانسٹیٹیوشنل چینج کی آپ نے بات کی. آسیہ ریاض صاحبہ, ویری کوئکلی اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ جیسے ہم نے شروع میں ایک بات کی کہ ہم کس گلی جا رہے ہیں, ساری ڈسکشن کو سنتے ہوئے, اور اسرار شاہ صاحب نے شروع میں کہا تھا بند گلی جا رہے ہیں, آپ کو کوئی ہوپ نظر آتا ہے؟ دیکھیے ارشد شریف صاحب, میں یہ بالکل نہیں سمجھتی, یہ تو گلاس ہاف فل گلاس ہاف ایمٹی والی ڈیبیٹ ہے. آئی تھنک اس گورنمنٹ کے اندر, اس پارلیمنٹ کے اندر بہت میجر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, بہت میجر اکمپلشمنٹس ہیں. 18ویں ترمیم یونینیمس, آپ یہ دیکھیے, آپ ویسے تو جمہوریت کے خلاف باتیں کرتے ہیں جی, عوام کو کیا ملا؟ عوام کو اب ملے گا نا جی, جب جس وقت ڈیوالو ہوتی ہیں چیزیں, ان سے پوچھئے, اکانومسٹ ہیں, ان سے پوچھئے کہ این ایف سی ایوارڈ کے ذریعے جب ڈیوالو ہوئی ہے, فائنینشیل جو ریسورسز زیادہ پروونسز کو ملے ہیں, اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ آپ 18ویں ترمیم دیکھ لیجئے کہ آپ نے جو صوبوں کو پاور زیادہ دے دی. جواب دوں, دیکھیے اچھا, آپ نے گلگت بلتستان کا ایک آرڈر دیا, آپ نے بلوچستان پیکج دیا, یہ ایسی چیزیں ہیں کہ مشرف صاحب کتنے سال رہ کے گئے, کچھ ہوگا, نہیں جی دیکھیے عوام کو کیا ملا؟ یہ وہ جو ڈکٹیٹرز جو ہیں نا ڈیکڈز میں پورا نہیں کرتے. یہ این ایف سی میں یہ اچھا کیا کہ انہوں نے پیسے صوبوں کو زیادہ دیے, لیکن ساتھ ہی لوکل گورنمنٹس کو تمام پارٹیز نے اڑا دیے. تمام میرے خیال میں جو جمہوریت کی جو بنیاد ہے لوکل گورنمنٹ, جہاں پر سروس ڈیلیوری ہوتی ہے, لوگوں کے ساتھ اکاؤنٹیبل لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یونین, ان کو انہوں نے ختم کر دیا. اب دیکھیں بات ہے, 18ویں ترمیم میں انہوں نے کیا کیا کہ پارٹی ہیڈز کو
پارٹی ہیڈز کو اتنے پاور دے دیے کہ وہ they are غلط ہے above جی، the parliament بالکل now. discretionary And power that نہیں is ہونی being چاہیے۔ questioned now in the Supreme Court. گورنمنٹ پہ ہم سب کا بالکل اتفاق رائے ہے ارشد شریف صاحب، لوکل گورنمنٹ پہ ہم سب کا اتفاق اتفاق ہے، اتفاق ہے۔ اسرار شاہ صاحب کو ریوائو ہوگا لوکل ارشد گورنمنٹ صاحب، مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جمہوری حکومتوں میں ہمارے رویوں نے اور ہماری گورننس نے ہر ڈکٹیٹر کو ایک پاپولر سلوگن دیا، اور وہ اکاؤنٹیبلٹی کا۔ میری ان سے استدعا ہے کہ اس پاپولر سلوگن کو ایکسپیکٹ کرتا ہوں مسلم لیگ نون سے کہ وہ لانگ مارچ کرے، کہ جس کے بھی مین سے زیادہ دولت ہے اس کو لوٹ لی جائے اور اس ملک کا قرضہ اتارا جائے اور چھین لی جائے۔ میں غلط لفظ کہہ گیا ہوں، چھین لی جائے، واپس لے لی جائے، پھر یہ ملک بچتا ہے اور جمہوریت بھی بچتی ہے۔ اور وہ 2.5 سال میں سلوگن عوام کو کچھ ملا ہے اسرار شاہ صاحب؟ جی 2.5 سال میں پچھلے عوام کو کچھ ملا ہے؟ مہنگائی دیکھیے، 2.5 سال میں اس حکومت نے کے بہت بڑے بڑے کارنامے ہیں اور یہ عوامی کے لیے ہے۔ 18th امینڈمنٹ ہم لے آئیں، ٹھیک ہے جی، بلوچستان کو ہم نے پیکیج دیا، گلگت بلتستان کو ان کا نیا نظام دیا، ٹھیک ہے جی۔ NFC ایوارڈ جو پچھلے 30 سال میں نہیں سائن ہوا تھا، کنسنسس سے سائن ہوا، اور ہماری حکومت نے دیا، نہیں نواز شریف صاحب نے دیا۔ دیکھیں نیٹ ہینڈل پروجیکٹ جو ہمارے خیبر پختونخوا کا بہت بڑا مسئلہ تھا، اس گورنمنٹ نے سالو کیا ہے۔ تو یہ دیکھیں بہت بڑے بڑے کارنامے ہیں۔ NFC ایوارڈ ریکارڈ پہ میں یہ بات کروں، NFC ایوارڈ نواز شریف 18 امینڈمنٹس غریب کو روٹی نہیں دیتی۔ واٹر ریکارڈ ہوا۔ ان سب چیزوں کے لیے وقت چاہیے۔ دیکھیں جی، میں پھر کہوں گا کہ جمہوریت کو چلنا چاہیے، جمہوریت کو آگے جانا چاہیے۔ ہماری سب سے بڑی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے ہمارے عوام ہے، ہم عوام کے پاس جائیں گے۔ بالکل، ارباب علمگیر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ عوام کے پاس جائیں گے، اور سب سے بڑی اکاؤنٹیبلٹی عوام ہی کرتی ہے، لیکن کسی بھی حکومت کو اپنی گورننس کے ایشوز کو جمہوریت کے ساتھ لنک کرنا اور جمہوریت کی شیلڈ استعمال کرنا کہاں تک جائز ہے، ناظرین اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں reporter@dawnnews.tv پہ۔ آپ سب مہمانوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ۔